سر یہ فرمائیے گا، معذرت ہم آپ کو اس وقت دوران سفر تکلیف دے رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ آج بڑا ایک امپورٹنٹ ڈے تھا اور مذاکرات بھی ہوئے، اور اگر آپ کی نظر سے وہ پریس کانفرنس گزری ہو جس میں عرفان صدیقی صاحب بھی شامل تھے اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی شامل تھے، اس میں مطالبات یقیناً پیش جو کیے گئے ہیں وہ انہوں نے بتائے تو، لیکن ساتھ میں انہوں نے کچھ چیزوں کی بھی وضاحت کی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ آیا حکومت کا انسٹنٹ اس کے اوپر ریاکشن کیا ہے۔ یہ کہا گیا کہ ہمیں کچھ ٹائم چاہیے اس پہ بات چیت کرنے کے لیے۔ اٹ سیلف نون لیگ کا بھی جو موقف ہے وہ نہیں بتایا گیا اس پریس کانفرنس میں، تو اس کی کوئی خاص وجہ؟ جی بہت شکریہ آپ کا، آپ نے آج پروگرام میں بلایا، دعوت دی۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی سنگل پارٹی گورنمنٹ نہیں ہے، وہ مشتمل ہے ہمارے ساتھ جو ہماری اتحادی جماعتیں ہیں مل کے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ بنی ہے، اور کوئی بھی کام جو ہے وہ یا کوئی بھی فیصلہ پرائم منسٹر اپنے اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بغیر جو ہے وہ نہیں کرتے۔ یہ چونکہ ایک حساس معاملہ ہے، اپوزیشن سے بات چیت کا معاملہ ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے اس پہ جو بھی حکمت عملی بننی ہے وہ مشترکہ حکمت عملی ہونی ہے، لہٰذا اتحادی جماعتوں ان کی قیادت سے مشاورت، اور وہ یقیناً آپس میں بھی مشاورت جو ہے وہ کر رہے ہیں اور کریں گے، تو اس لیے تھوڑا اس میں وقت دیا گیا ہے۔ باقی میں آپ مجھے یہ بات بتا دوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مذاکرات میں بالکل بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور انہیں اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے وہ مذاکرات کر رہی ہے۔ کسی بھی مجبوری کے تحت جو ہے وہ گورنمنٹ مذاکرات میں نہیں بیٹھی، اور مذاکرات شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں جو انتشار اور فتنے کی سیاست ہے اس سے ملک کو جو نقصان ہوا ہے وہ اربوں ڈالر کا ہے، اور آپ آلریڈی آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ معاہدے کر کے ملک میں پیسہ لا رہے ہیں تاکہ ملک چلے، اور یہاں پہ صرف ایک خاص طرز کی سیاست کی وجہ سے اربوں ڈالر کا ملک کو نقصان ہو رہا ہے، ملک آگے نہیں بڑھ رہا۔ تو یہ وہ نیت اور ارادہ ہے، اور ہماری طرف سے جو ڈیمانڈ ہے وہ صرف یہی ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی خیر اور پاکستان کی بھلائی اور پاکستان کے معاملات سیدھے ہوں۔ ہماری مذاکرات میں اور کوئی ڈیمانڈ شامل نہیں ہے، اور مجھے کبھی کبھی امید ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں نتیجہ خیز ہوں گے۔ نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ چلیں حکومت تو اچھی نیت سے کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں وہ بڑی سخت قسم کی ہیں نا، کہ اگر آپ نے نہیں مانی تو ہم تو مذاکرات ختم کر دیں گے، چاہے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ہو، چاہے سیاسی قیدیوں کی رہائی ہو، اس میں شرائط بھی عائد کر دی گئی ہیں کہ اگر یہ پوری نہیں ہوتی ہیں 7 دن کے اندر تو پھر مذاکرات بیکار ہیں۔ تو پھر ایسی سچویشن میں ڈنڈے کے زور کے اوپر تو حکومت مذاکرات نہیں کر سکتی ہے۔ آپ نے بہت صحیح کہا کہ مذاکرات جو ہیں وہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہوتے، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ جب دو پارٹیاں کسی بھی سطح کی ہوں وہ مذاکرات میں انگیج ہوتی ہیں تو اس وقت آپ کو جو ان کے رویے ہیں ان میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ دونوں اپنے اپنے موقف سے بالکل ڈٹے ہوئے ہیں اور کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ مذاکرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے رویوں میں تھوڑی نرمی کرتے ہیں، جو آپ کا اسٹینڈ ہوتا ہے اس میں تھوڑی نرمی کرتے ہیں اور ایک درمیانی راستہ نکلتا ہے۔ تو گورنمنٹ بھی انشاءاللہ بالکل جہاں تک ہو سکا وہ اسپیس دے گی، اور وہ جو قابل عمل مطالبات ہیں جو کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ اب میں نے پہلے دن مذاکرات کی یہ بات کی تھی کہ مذاکرات کا اب عمران خان کی رہائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کوئی ہماری ضد نہیں ہے، اس کی ٹیکنیکل وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کے مقدمات عدالتوں میں ہیں، ان کی رہائی عدالتوں سے ہونی ہے۔ ابھی کل جو ہے وہ 190 ملین کیس کا فیصلہ متوقع ہے، اگر وہ آتا ہے عمران خان بری ہوتے ہیں یا رہائی ہوتی ہے تو فیصلہ جج صاحب نے کرنا ہے، ہمارے پاس جو ثبوت ہے ہم نے عدالت میں جمع کرا دیے۔ اب ادھر سے عمران خان کو سزا ہو جائے، میں مثال دے رہا ہوں، اور وہ کہیں جناب یہ دیکھیں جی مذاکرات عمران خان رہا نہیں ہوئے، بھائی مذاکرات کے نتیجے میں تو وہ رہا نہیں ہو سکتے، عدالت بھی مذاکرات کو تو نہیں دیکھ رہی، انہوں نے تو اپنا فیصلہ میرٹ پہ کرنا ہے، جو فیکٹس اور ثبوت ان کے سامنے ہے اس کے مطابق کرنا ہے۔ تو جتنی اسپیس گورنمنٹ کے پاس ہوگی ہم ضرور دیں گے، اور اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ مطالبات وہ رکھیں جو گورنمنٹ کے لیے قابل عمل ہوں اور ہمارے دائرہ اختیار میں ہوں۔ دائرہ اختیار سے مینس جیسے میں نے ابھی یہ بات کی وضاحت کر دوں، اسے وہ مطلب نہ لیا جائے کہ جو پرائم منسٹر کا چیف ایگزیکٹو کے طور پہ جو اتھارٹی ہے اس کے تابع ہوں۔ اچھا، اب آپ نے ڈاکٹر